وہ آسمان سے آیا اور زمین پہ رہ گیا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ نے اتنا کچھ چھپایا۔ وہ اب تسلی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھ اسے چپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی۔ مجھے جو تم سے ہوا ہے نا ایمانے، وہ تو میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا ہوں۔ وہ اس کے وجود کو نگاہوں میں سموتے بولا اور پھر جھک کر اس کے سر کو ہونٹوں سے چھوا، لیکن وہ ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ بس کر دو یار، میں ڈوب جاؤں گا، اس کا ہاتھ سہلاتے ہاتھ نے کہا تو مزید رونے لگی۔ بتانا چاہیے تھا آپ کو، ساری تکلیفیں اکیلے ہی سہتے رہے۔ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوئی مانے، مجھے پیار محبت والی باتیں نہیں آتی۔ یہ ہنسنا بولنا میں نے عبدل کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے۔ مجھے لگا محبت کا بہترین اظہار نکاح ہے، اور وہ میں نے تم سے کر لیا۔ ایمان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، سیاہ آنکھیں رو کر گلابی ہو چکی تھیں۔ اور اگر میں آپ کو نہ ملتی تو، انکار کر دیتی تو؟ وہ وفا تھی۔ کیسے نہ ملتی؟ میں نے ایمان کا سوال کیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے مسکرایا، اس سے اپنی دعا یاد آئی تھی، اور ایمان بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا روئے یا ہنسے۔ اس شخص کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ میں ایسا ہی ہوں، شاید میں محبت بھرے ڈائلاگز نہ بول پاؤں، مجھے فلرٹ کرنا نہیں آتا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا تمہیں میں ایسے ہی قبول ہوں؟ وہ اس سے آگاہ کر رہا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا۔ قبول پہلے ہی کر لیا تھا۔ میں بھی اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں جو محبت بھری باتوں سے پگھل جائے۔ وہ افکی سے بولی تو ہاتھ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں۔ ہاں، وہ اسے جانتا تھا۔ جس لڑکی کو ادم جبیل جیسے شخص کے محبت بھرے جملے اپنی جانب راغب نہیں کر پائے، اسے اور کون امپریس کر سکتا تھا؟ اور محبت چکنی چوپڑی باتوں کا نام نہیں ہے۔ محبت ایک عہد ہے جسے ہر دور میں نبھایا جاتا ہے، چاہے وہ دور خوشحالی کا ہو یا پھر قحط سالی کا۔ اب آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ مان گئی ہوں، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ وہ سو کرتے بولی تو ہاتھ کھل کر مسکرا دیا۔ اسے یہ منانے والا کام نہیں آتا۔ وہ تو خود سائلنٹ موڈ پر رہنے والا شخص تھا جو صرف کام کی بات کرنا جانتا تھا۔ ایک ماہر ڈیٹا سائنٹسٹ جس سے اپنا اے آئی ڈیولپ کیا تھا، اس کے لیے فی الوقت دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی ناراض بیوی کو منانا لگ رہا تھا۔ وہ اس تجربے سے ناواقف تھا، لیکن یہ تجربہ مسحور کن تھا۔ ایمان کی اس کی زندگی میں موجودگی بہت خوبصورت تھی۔ وہ جب اپنی الماری کھولتا تو ایک جانب ترتیب سے رکھی ایمان کے کپڑوں اور چیزوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ جولری کے نام پر ایئر رنگز اور ہیئر کلپس زیادہ تھے۔ ساری عمر اکیلے رہنے والے حاج جبیل کے لیے یہ پل خوشگوار تھے، اور شاید یہی وہ انعام تھا جو اسے دنیا میں ملا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیسے مانو گی؟ وہ اب اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ ایمان رونا چھوڑ کر اونک بنی اسے دیکھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری تھی۔ مجھے نہیں پتا، اپنی اے آئی سے ہیلپ لیں۔ وہ جوتا پہنتی باہر جا رہی تھی۔ ارے یار! وہ بے ساختہ مسکرایا اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بچ کیسے گیا؟ سیاہ ماسک والے شخص نے اپنے سامنے پڑے میز کو ٹھوکر ماری، اور وہ کمرے کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اور عبدل کو ایک ہی وقت دوبارہ دیکھ چکا تھا۔ ایک کا کانسرٹ تھا تو دوسرا اپنا سیشن لے رہا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی ہاتھ کو ڈھونڈا تھا، اور اس بار ہاتھ نے انہیں بے وقوف بنایا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے وہ لوگ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ دونوں ایک وقت میں ایک ہی ملک میں دو مختلف جگہ پر تھے تو ہمارا نقصان کس نے کیا؟ ویا لیب تک کوئی پہنچا کیسے اور کس نے اڑائی؟ وہ شخص ہیجانی انداز میں چلا رہا تھا۔ مسٹر گرے! اس سے اپنے بال نوچ لیے۔ سر، یہ مسٹر گرے نہیں ہے، کوئی نیا دشمن پیدا ہو گیا ہمارا، جلدی پتہ لگاؤ۔ اس کی اس وقت جو حالت تھی یقین وہ جلد پاگل ہو جاتا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اکیڈمی کے باہر آ کر رکی، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایمان تیزی سے باہر نکلی۔ میڈم، گاڑی اندر نہیں کرنی؟ گارڈ نے پوچھا تو نفی میں سر ہلا کر اندر کی جانب بھاگی۔ اوپری فلور پر جوس کا گلاس سامنے کھڑے ہاتھ نے تاسو سے سر ہلایا۔ گاڑی کی سپیڈ وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ وہ بالکل صحت مند تھی، اس کا پاؤں اور کندھا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ شوز پہنے ہوئے تھی اور اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ ایمان جسے ایکسیڈنٹ کے بعد ٹریفک فوبیا تھا، وہ جو سفر کرتے ڈرتی تھی، وہ اب اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تیز رفتار سے گاڑی بھگاتی تھی۔ اس سے اپنی ٹینشن، ڈپریشن اور مائگرین ہر بیماری پر قابو پایا تھا۔ وہ صبح صبح اٹھ کر اس کے ساتھ رننگ کرتی تھی۔ وہ اس وقت ہیلنگ اسائلم سے واپس آئی تھی۔ اس کا یہ اسائلم نمبر 1 اسائلم بن چکا تھا۔ یہ اس کی 3 مہینے کی محنت اور کڑی لگن کا نتیجہ تھا۔ وہ اب سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چڑھ رہی تھی۔ لفٹ کو تو اس سے کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔
اس کا ماننا تھا کہ انسانی جسم کو جتنے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی حرکت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اسے جتنا فٹ رکھیں گے یہ اتنا ہی ہمارا ساتھ دے گا۔ جیسے ہی وہ آخری فلور پر پہنچی اسے سیڑھی پر ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر تھے ہی رک گئی۔ اف، میں بہت تھک گئی ہوں، اس سے ہاتھ کو دیکھتے فوراً کہا۔ وہ باقی دنیا کے لیے ایک اسٹرانگ لڑکی تھی، لیکن ہاتھ کے سامنے آتے ہی اس کی نزاکت جاگ اٹھتی تھی۔ اس سے ہلکی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کپڑوں پر پنک فارمل کوٹ پہنے اور پنک اسکارف لیے وہ بہت پروکار لگ رہی تھی۔ اس کی الماری میں جوتوں کی جگہ شوز سے وہ جب انہیں پہنتی تھی تو خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ڈرائیونگ سکھا کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم نے کار کو جہاز ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ اس کے اسکارف کے حالے میں قید چہرے کو دیکھتے بولا۔ غصہ کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ابھی کہاں؟ ابھی تو مجھے ڈریگن اڑانا ہے۔ وہ بشاشت سے مسکرائی اور پھر اس کی جانب لپکی۔ ساری تھکن، ساری پریشانیاں اسے دیکھتے اڑنچو ہو جاتی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر سب کچھ بھولنے لگتی تھی۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزرا دن؟ وہ اب اس کے سامنے ہینڈ شیک کے لیے کھڑی تھی۔ ہاتھ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے یاد آیا، آج تو مجھے کوکنگ کرنی ہے۔ اسے جیسے ہی یاد آیا وہ ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگنے لگی، لیکن اس سے نہیں چھوڑا۔ وہ چونک کر رکی۔ تم نے نیوز دیکھی؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی نیوز؟ اسے واقعی ٹائم نہیں ملا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جو اس پر انکشاف ہوا تھا وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ فضا جو اپنے شوہر سے طلاق لینے پر کامیاب ہو چکی تھی اس سے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے نعش کمرے سے ملی تھی اور ایک خط تھا جس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ یہ خودکشی اس سے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کے بعد خوش نہیں ہے، اور اس میں ایمان کا نام واضح تھا جس کے برین واش کرنے پر اس سے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی۔ لکھا تھا کہ ایمان جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں، دوسری لڑکیوں کا برین واش کرتی ہیں۔ اس پر اور بہت سارے الزامات تھے۔ اس کے ہسپتال کو لے کر بھی لکھا گیا تھا اور خودکشی کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ میڈیا پر چاروں جانب یہی نیوز چل رہی تھی۔ ایمان نے حیرت زدہ نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تھی، وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتی؟ اور تو اور انہیں فضا کے سابقہ شوہر اور گھر والوں کی طرف سے لیگل نوٹس بھی ملا تھا۔ فضا مر گئی؟ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ ریلیکس ایمانے۔ ہاتھ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ یہ پاکستانی معاشرہ تھا جو ایک عورت کو آگے جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی کامیابی کسی سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اس کے سینے پر سر ٹکا کر روتی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ گراؤنڈ میں اکیلے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے لوز نائٹ سوٹ میں وہ اس وقت کوئی گلابی پھول ہی لگ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے۔ وہ کلائی میں ہانم کا دیا کنگن جگمگ کر رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ بہار کے موسم میں چاروں جانب پھول کھلے تھے۔ مہینوں بعد اسے سر درد محسوس ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے اور شاپنگ بیگ تھا۔ جہاں وہ ٹہل رہی تھی وہاں لکڑی کا بینچ تھا۔ اس سے قریب پہنچ کر ہاتھ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ تم نے کھانا بنا لیا تو میں نے سوچا میں چائے بنا لوں۔ وہ مسکرایا تو ایمان نے کپ تھام لیا۔ وہ خود اپنے لیے چائے لایا تھا۔ محبت کی اس سے بہترین شکل کیا ہوگی؟ ایک کافی پینے والا شخص اب اس کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ اس نے اپنا کپ بینچ پر رکھا اور پھر شاپنگ بیگ سے کچھ نکالا۔ یہ ایک بڑی سی سفید رنگ کی شال تھی۔ اسے پھیلا کر ایمان کے کندھوں پر ڈالا۔ اگر کبھی تم مجھے کوئی تحفہ دینا چاہو تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کو مت تلاش کرنا، بس ایک شفاف سی شال خریدنا اور میرے کندھوں پر ڈال کر بولنا کہ تم ماڈرن نہیں باوقار اچھی لگتی ہو۔ سالوں پہلے اسے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کا ہمسفر اس کے لیے شال خرید کر لائے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کندھوں پر ڈالے، اور ہاتھ اس کے لیے شال لایا تھا۔ وہ اب ایسے لگ رہی تھی جیسے گلابی پھول کو چاروں جانب سے سفید تتلیوں نے گھیر لیا ہو۔ جا بجا لگے برقی کمکموں میں اس کا وجود تھمک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہاتھ نے اسے پکڑ کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ خاموش تھی، الجھی ہوئی، جانتا تھا وہ کیسا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کپ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہاتھ نے کہا تو وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ ایمان کو اپنی ساری تھکاوٹ دور بھاگتے محسوس ہوئی۔ وہ اتنی اچھی چائے بناتا تھا کہ ایمان کو اب اپنے ہاتھ کی بنی چائے بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔
وہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، دونوں کے اپنے گولز سے، دونوں کو باہر آنا جانا پڑتا تھا، دونوں اپنا اپنا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے جو ہر وقت چپکے رہتے، یہ ایسا رشتہ تھا جس میں اسپیس بھی چاہیے تھی اور وقت بھی، اور جب وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے تب کوئی تیسرا نہیں آ پاتا تھا۔ پریشان کیوں ہو ایمان نے؟ اس سے بالآخر پوچھ ہی لیا، کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے الٹا سوال کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا، وہ ابھی بھی سیشن لے کر آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح نقص سا تیار تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ لج گئی۔ کورٹ جائیں گے۔ ہم فضا کو مرنے سے تو نہیں بچا سکے لیکن انصاف دلا سکتے ہیں، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو اس لیے ٹینشن مت لو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کی کال کو چھوا، وہ اسے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ کون سی؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسکن کیئر میں کرتی ہوں اور چمک آپ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ ہاتھ نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ اب وہ چہرہ جھکائے ہنس رہا تھا، ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مشکل کام تھا۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اسے ایسے ہی ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور ایمان سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار! اس سے چائے کا کپ بینچ پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ او مائی گاڈ! وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ تم اس وقت جتنی حسین لگ رہی ہو وہ صرف میں جانتا ہوں۔ پر آپ ہر وقت ہی اچھے لگتے ہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ وہ مہمان جسے اپنے جذبات، احساسات، اپنے ڈر اور خوف ہر چیز پر کنٹرول تھا، وہ اس کے سامنے کچھ کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات جو اسے تنگ کرتی تھی وہ فوراً کہہ دیتی تھی۔ دیکھو، ہم ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ رننگ کرتے ہیں، جو مجھے پسند ہے وہ تمہیں پسند ہے، تو پھر کیسے میں تم سے زیادہ چمک سکتا ہوں؟ لیکن آپ اسکن کیئر نہیں کرتے۔ لڑکوں کی اسکن لڑکیوں کی نسبت اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتی۔ وہ اسے لاجک دے رہا تھا جو وہ جانتی تھی، پر اس کی ایکسپلینیشنز اچھی لگتی تھیں۔ وہ اب سر جھکائے سمجھ رہی تھی۔ ہاتھ نے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا اور اس سے قریب ہو کر بیٹھا اور پھر اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کچھ زیادہ ہی مسائل ہیں مجھ سے۔ وہ مسکراہٹ چھپائے کہہ رہا تھا۔ ایمان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، چشمہ لگائے اپنی مسکراہٹ چھپا تھا۔ وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا، سر سے پاؤں تک اس کا تھا، اور ایمان کے لیے اب تک اس بات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اب دنیا میں سب کچھ تصور کر سکتی تھی لیکن اس کی غیر موجودگی نہیں۔ آج جبریل کے بنا اس کی دنیا ویران تھی۔ ابھی پچھلے دنوں تمہیں میری ایج پر اعتراض تھا۔ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، ہاں تو عبدل آپ کو ٹھیک ہی ویمپائر کہتا ہے، 30 سال کے ہیں آپ اور بالکل نہیں لگتے۔ 31۔ آج نے تصحیح کی، 31 کا ہوں۔ لیکن سالوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کو ویسے ہی ہیں۔ وہ پھر سے کھویا ہوئی، ہاتھ نے بامشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اٹس سیلف کیئر، فٹ رکھنا پڑتا ہے خود کو، اور کچھ جینیٹکس کا کمال ہے۔ ویسے تم بھی تو فٹ ہو، تم بھی 25 کی ہو لیکن ٹین ایج لگتی ہو۔ اب اسے چڑھانے لگا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی ٹین ایج کہنے پر چڑھ گئی تھی، اور اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے بولی۔ خدا کا خوف کرو یار۔ وہ ابھی تک پڑا تھا، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ بتا رہی ہوں پہلے، اور دوسری شادی کی پرمیشن ہرگز نہیں ہے آپ کو۔ وہ اب اس سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ پہلے میں ایک کو تو ہینڈل کر لوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ایمان نے اب خود کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں سوچ سوچ کر اس سے اپنے دماغ میں درد محسوس ہو رہا تھا جسے ہاتھ کی موجودگی نے دور بھگا دیا تھا۔ جب سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ویلنسیا جائیں گے۔ وہ جانتا تھا ایمان ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی روز کا فون آیا تھا اور وہ گھنٹوں باتیں کرتی رہی تھی۔ ہاں، جب تم نے مجھے رننگ میں ہرا دیا تب چلیں گے۔ اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے وہ کہہ رہا تھا، یعنی میں نہ ہی سمجھوں؟ وہ فوراً بولی، کوشش سے پہلے ہی ہار مان لی، ویری بیڈ۔ میں نہیں چاہتی آج جبیل اپنی وائف سے ہار جائے۔ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاتھ جبیل کو اپنی وائف سے ہارنا پسند ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ اشتیلی سے مسکرا دی۔ وہ اسکرین کے آمنے سامنے بیٹھی تھی، روز آبدیدہ تھی۔ تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا ایمان؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ کون سا سچ؟ یہی کہ تم نے ادھم کے لیے پیسے نہیں لیے تھے؟ روز سے نگاہیں چراتے کہا تو ایمان پھیکا سا مسکرا دی۔ اندر کہیں اذیت ابری تھی، کیونکہ تم دونوں یہی سننا چاہتے تھے۔ جب دماغ کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو سماعت وہی سننا چاہتی ہے۔ پھر بھی تمہیں کچھ تو صفائی دینی چاہیے تھی۔ پتہ ہے پیسے لینا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی سے ڈیل کریں
کہ آپ ایک کام کریں گے اور بدلے میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے؟ ایسا نہیں ہوا تھا روز۔ ایک شخص سے میری موم کی جان بچائی تھی اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو بچا لوں، اس کی محبت اپنا لوں۔ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میں اپنا احسان چکانا چاہتی تھی، لیکن یقین مانو میں نے اس کے کہنے پر ایسا نہیں کیا تھا۔ میں واقعی گھبرا گئی تھی جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ ایسا کرے۔ میں نے موقع دیا اسے، چاہے میں خود کتنی ہی تکلیف میں رہی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص، پتہ ہے، اس سے مجھے کسی شو پیس کی طرح سمجھا، کسی کھلونے کی طرح جو اسے مل چکا تھا اور کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میں خوفزدہ تھی، اس سے میرا خوف دور نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا اسے اس کی شرائط پر اپنایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، زندگی ایسے نہیں چلتی۔ اس سے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں پلٹ جاؤں، اور جب میں پلٹی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ برداشت نہیں کر پایا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ پرانے زخم درد دیتے ہیں، وہ کب کی ان زخموں پر مرہم لگا چکی تھی، پر روز کی باتوں نے اسے واپس کھینچ لیا تھا۔ پیسے تو میں واپس کر چکی تھی، میں نے تو کبھی ایک روپیہ نہیں خرچ کیا اس میں سے، وہ مجھ پر حرام تھے۔ میں پھر بھی واپس گئی تھی اسے سچ بتانے کے لیے، پر اس کا سچ مجھے پتہ چل گیا۔ وہ استضاحیہ مسکرا دی۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ والے سمجھ سکتے ہیں۔ اس ضامن میں اللہ نے وحی نازل کر دی تھی کہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں خوش ہوں، وہ اپنی منزل کے لیے نکل پڑا ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ اور وہ پورے دل سے مسکرا دی تھی۔ میں ہاتھ سے ملی تھی اور مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم سے سوری کر سکوں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے ایما، بہت زیادہ۔ روز کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب وہ اسے اپنی 1 سالہ بیٹی دکھا رہی تھی جس کا اسے نام ایما رکھا تھا۔ ایمان خوش تھی، اور روز نے اسے اتنا خوبصورت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماسل انسٹیٹیوٹ تو اس کی ساری رونق جیسے کھا گیا تھا، اور اب وہ پھولوں کی طرح مہک رہی تھی۔ روز کے لیے اسے نسیں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ فون بند کرنے سے پہلے ایمان نے اس سے ویلنس سے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کورٹ روم تھا۔ ایمان ہاتھ کے ساتھ ایک جانب بیٹھی تھی، اس کے پاس سکارف بھی چھپے ہوئے تھے، اور ہاتھ کی دی ہوئی شال اس کے کندھوں پر تھی۔ دوسری جانب فضا کے گھر والے اور اس کا سابقہ شوہر بیٹھا تھا، جو ایمان کو کھا جانے والی نسوں سے کھو رہا تھا۔ پروسیکیوٹر اب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا۔ ساری باتیں وہی تھیں جو لیگل نوٹس میں تھیں، ایک بات کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یور آنر، اگر مس ایمان اتنی ہی باسال لڑکی ہیں اور دین کو سمجھنے والی ہیں تو یہ غیر مرد کے ساتھ اس کے محل جیسے انسٹیٹیوٹ میں سب سے اوپری فلور پر کیوں رہتی ہیں؟ اس کے کردار تک بات لائی گئی تھی۔ ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، تبھی اس کے فون پر میسج کی ٹون ابھری۔ برہودار، جیت کر آنا، نہیں تو نہ آنا، اور ولیمہ کینسل سمجھو۔ سعید جبیل کا دھمکی بھرا میسج ابھرا تھا اور ہاتھ مسکرا دیا۔ ڈیفنس لائر نے اس الزام پر آبجیکشن کیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کافی کچھ تھا۔ سب سے پہلے تو فضا کے شوہر کی ایمان کو دی گئی دھمکی امیز کال کا ریکارڈ نکالا گیا تھا۔ ایک سائنٹسٹ اپنی بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ریکارڈنگ سنائی جا رہی تھی۔ اس نے ایمان کو 2 دفعہ فون کیا تھا اور ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد فضا کا خط نکالا گیا تھا۔ فضا نے سیشن کے دوران اپنا مسئلہ جو پرچی پر لکھ کر دیا تھا، اور جو لیٹر اس سے مرنے سے پہلے لکھا تھا، بے شک لکھائی دیکھنے میں سیم تھی، لیکن الیکٹرانک تجزیے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے نہیں لکھا تھا۔ اس کے شوہر نے غیر قانونی کام کیے تھے، اور ہاتھ نے غیر قانونی طریقے سے سب کا ریکارڈ نکلوا لیا تھا۔ انہوں نے یہ سب خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور آخر میں اوریجنل اٹوپسی رپورٹ کے مطابق اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، بعد میں چھت سے لٹکایا گیا تھا، اور وہ خط اس کے مرنے سے 1 دن پہلے لکھا گیا تھا۔ کمرہ عدالت شور سے گونج اٹھا تھا، اور دور جس پیشہ ور قاتل کو اس سے ہائر کیا تھا، جس سے رقم بھیجی تھی، اس کا ریکارڈ بھی نکل آیا تھا۔ کیس بہت صاف اور واضح تھا۔ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور عدالت برخاست ہونے سے پہلے ہاتھ نے صرف اتنا کہا تھا: ایمان میری بیوی ہے، اور بیوی کو دل کی سب سے اونچی مسند پر رکھا جاتا ہے۔ وہ تو صرف محل تھا جہاں اس کے سب سے اوپری فلور پر رہنے پر اعتراض کیا جا رہا تھا۔ یہ اس شخص کے منہ پر چانٹا تھا جس سے اپنے بچے کی ماں کو مار ڈالا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد میڈیا پر اب کافی کچھ چل رہا تھا۔ اس کی شادی پہلے ہی بار منظر عام پر آئی تھی، اور لاہور میں موجود سلفائڈ اکیڈمی اس کا سیشن لینے کے لیے آنے والے لوگوں سے بھر گئی تھی۔
اس کا سیمینار ہال کافی بڑا تھا جو اس وقت فل بھرا ہوا تھا۔ وہ اب لاہور آ ہی گیا تھا تو کیوں نہ سیشن لے لیا جاتا۔ وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک کثیر تعداد اکیڈمی میں موجود تھی اور لاکھوں لوگ اسے آن لائن سن رہے تھے۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، گریٹ چیک ڈریس پین میں ملبوس، سیاہ شرٹ پہنے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ بال نفاست سے سیٹ تھے، چمکتے سیاہ جوتے اور ان سے جھانکتے گلابی رنگت والے اس کے پیر کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اب جم نہیں کرتا تھا، پہلے عبدل کی طرح دکھنے کے لیے کیا تھا، اب وہ اپنی اصلی باڈی میں تھا۔ سیاہ شرٹ کی بازو فولڈ کر کے کونیوں تک کیے ہوئے تھے، سیاہ گھڑی اسی کلائی میں جچ رہی تھی اور اس کا گریٹ چیک والا کوٹ کرسی پہ رکھا تھا۔ اس کے منہ کے قریب مائک سیٹ تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سوال جواب کر رہا تھا۔ ایمان ہال میں بیٹھی اسے ہی سن رہی تھی اور وہ اسے گھنٹوں سن سکتی تھی۔ آپ اتنے ماڈرن ہیں لیکن باتیں آپ اسلام کی کرتے ہیں، کیا یہ کھلا تعصات نہیں؟ اسلام تو ماڈرن نہیں ہے۔ ہال میں سے ایک لڑکے نے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر وہ مسکرا دیا۔ کس نے کہا آپ سے کہ اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ وہ الٹا سوال کر رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ لڑکے نے ہولے سے بتایا۔ آپ نے دیکھا سنا؟ کیا آپ نے ریسرچ کی؟ کیا آپ نے اسلام پر ریسرچ کی، اپنے دین پر، کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا، صرف اس سے نہیں بلکہ سب سے، سب سننے والوں سے۔ پتہ ہے ہم نے اپنے دین پر سب سے بڑا ظلم کیا کیا؟ وہ ہال میں دیکھتے بولا تھا۔ ہم نے اسے صرف علماء اکرام پر چھوڑ دیا، عاملوں، مفتیوں اور مولویوں پر۔ ہم نے مان لیا کہ بس دین ان کے لیے ہے، وہی سکھائیں گے اور عمل بھی وہی کریں گے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، دین والے نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں۔ وہ اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ کیا ہم اللہ سے کوئی اور عہد کر کے آئے تھے کہ ہم نے وہی عہد نہیں کیا تھا جو علماء اکرام نے کیا تھا؟ پھر کیوں ہم نے دین کو چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ ہم صرف دنیا میں مصروف ہو گئے۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم پتہ ہے کیا کیا؟ وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسٹیج کے درمیان میں کھڑا تھا، اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود چمک رہا تھا۔ ہم نے دین والوں پر دنیا حرام کر دی، ہم نے اپنے علماء اکرام پر دنیا حرام کر دی، ہم نے انہیں مسجد تک محدود کر دیا۔ اگر ان میں سے کوئی باہر نکلا، کسی نے کوئی اور کام کیا، کسی نے اپنا بزنس کیا، تو ہم سب شروع ہو گئے لان تان کرنے۔ کیا واقعی کیا یہ دین اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ اس کا وجود چلتا تھا جب وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور دیکھتا تھا۔ کیا انبیاء کرام نے دین کے ساتھ دنیا نہیں چلائی؟ کیا وہ مقدس لوگ بزنس نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بس نماز روزہ تک محدود تھے؟ کیا انہوں نے جنگیں نہیں لڑی؟ کیا فتوحات نہیں کی؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے دین کو خود پڑھیں، خود جانیں۔ ہمارا مذہب سب سے ماڈرن ہے، اس میں دین دنیا ساتھ لے کر چلنے کا کہا گیا ہے، نکاح کو ایمان مکمل کرنے والا عمل کہا گیا ہے، یہاں تک کہ پسند کے نکاح کی اجازت دی ہے، عورت مرد دونوں کو، دونوں پر علم فرض کیا گیا۔ تو پھر آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب دین کی ذمہ داری اٹھائیں، اسے مخصوص لوگوں پر نہ چھوڑیں۔ عہد ہم سب کر کے آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی جبلت نہیں بدلتی، تو پھر قرآن انسان کو کیسے بدلتا ہے؟ سوال سن کر وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ اس سے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھنے اترنے کے لیے بنی سیڑھیوں تک آیا اور پھر ان پر بیٹھ گیا۔ آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں؟ لائبریری میں کیوں نہیں؟ اس سے حانم سے قرآن پاک کے متعلق پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دو سانوں بیٹھا تھا اور ایک دونوں ہاتھ تھوڑے نیچے جمائے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ اسے آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ جو آسمان سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ اس سے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ کے پاس سے، تو کیا ہم بھی خاص ہیں؟ ہاں، سب انسان خاص ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا اور حضرت آدم کو اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیا، انسان میں روح آسمان پر پھونکی گئی۔ جس لڑکی نے سوال کیا تھا وہ اس سے دیکھتے کہہ رہا تھا، قرآن روح پر اثر کرتا ہے، قرآن آسمانی ہے اور روح بھی، اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا زمینی چیزیں انسان پر اثر نہیں کر پائیں گی۔ انسانی جبلت کو بدلنے کے لیے قرآن آسمان سے اتارا گیا، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ سب سمجھ آیا؟ وہ مسکرایا تھا۔ ایمان اسے پورے جذب سے سن رہی تھی۔ جب اچانک اسے خود پر گہری نظروں کا احساس ہوا، وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگی
اور تب اس کی نظر دائیں جانب بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ عبایا پہنے ہوئی تھی، نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے دیکھتی رہی اور پھر چمکا سا ہوا۔ وہ کائنات تھی، کائنات ملک۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی۔ میں یہاں قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتی ہوں۔ وہ دونوں اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ کائنات کے ساتھ اس کا 2 سالہ پیارا سا بیٹا تھا۔ ویلنسیا سے واپس آنے کے بعد گھر والوں نے میری زبردستی رخصتی کر دی۔ وہ میرا کزن تھا، سلطان چچا کا بیٹا، اور فطرت بھی ویسی ہی تھی۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا کیونکہ میں اس سے رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی بات پر وہ مجھے شادی کے بعد مارتا تھا۔ اتنا مارتا تھا کہ میں پریگنینسی میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دن وہ مر گیا دل کا دورہ پڑنے پر، اچانک۔ شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ سلطان چچا کو فالج ہو گیا۔ شاید ان کے کرموں کی یہی سزا تھی، اور میں احد کی پیدائش کے بعد یہاں لاہور شفٹ ہو گئی۔ جب یہ اکیڈمی اوپن ہوئی تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور اب میں نہ صرف تفسیر پڑھاتی ہوں بلکہ اس اکیڈمی کی کافی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اسے سمجھ نہ آیا کائنات کے لیے خوش ہو یا دکھی، پر اللہ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس سے مل کر خوش ہوئی تھی اور یونیورسٹی کی یادیں تازہ کرتی رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، اور کائنات بھی بدل گئی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ سعید جبیل نے پورے ملتان کو جیسے مدعو کر لیا تھا۔ فنکشن شام میں تھا اور وہ لوگ بس نکلنے والے تھے۔ لاہور سے ملتان وہ باہر روڈ جا رہے تھے۔ ایمان نے ہاتھ کی پسند کی موو کلر کی میکسی پہنی تھی۔ ہلکے میک اپ میں وہ اس میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ایمان کا آئیڈیا تھا کہ وہ یہیں سے تیار ہو کر جائے تاکہ اگر لیٹ بھی ہو گئے تو وہاں جا کر مزید ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس کی میکسی زیادہ ہیوی نہیں تھی اور بازو فل تھے۔ کہیں سے بھی ولیمے کی برائڈ نہیں لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اور کے ولیمے میں آئی ہو۔ آدمی بڑی مشکلوں سے ایسا ڈریس ڈھونڈا تھا جس سے وہ کمفرٹیبل رہتی۔ وہ جانتا تھا ایمان کے لیے ہیوی کپڑے پہننا مشکل تھا اور اسے سر ڈھانپنا تھا، تو اس لیے اسے یہ فلورل میکسی اچھی لگی تھی۔ وہ نیچے سے سلکی تھی اور اوپر نیٹ تھی۔ فیری ٹیل والی یہ میکسی اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ ہیلز والے شوز پہنے وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنا آخری جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی سفید شال بیڈ پر پڑی تھی۔ جب سے ہاتھ نے وہ دی تھی اب ہر جگہ وہ ایمان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے چھوٹے چھوٹے چمکتے ٹاپس پہنے وہ کسی فیری ٹیل کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا ایک پل کو تو حیران رہ گیا۔ وہ کلر اس پر واقعی جچ رہا تھا۔ میری وائف جیسی۔ وہ ہولی سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ سعد کا فون تھا۔ ہاتھ بھائی، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ سعد کی آواز ابھری تھی۔ ایمان اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ اکیڈمی کی جانب رواں تھے۔ ایمان نے حجاب کر لیا تھا اور سفید شال اس کے کندھوں پر تھی۔ اکیڈمی میں لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ وہ ایمان کا سیشن اٹینڈ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ایک ہیلر سے ملنا چاہتی تھیں۔ ہاتھ نے ایک نظر فنکشن کے لیے تیار ہوئی ایمان کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں ایسے بھی لے لوں گی سیشن۔ وہ مسکرائی تھی۔ سفر لمبا تھا۔ وہ لوگ پہلے لیٹ ہو چکے تھے، لیکن ایمان ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ لڑکیوں کی کثیر تعداد سیمینار ہال میں تھی۔ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، اس سے ایمان کمفرٹیبل تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تھی تو گہری خاموشی میں اس کی ہیلز کی آواز ہال میں گونج گئی تھی۔ لڑکیوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی فیری میکسی کو دونوں جانب سے اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی چلتے ہوئے اسٹیج تک گئی اور پھر مائک اتارتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، میں سیشن کی اتنا تیار ہو کر نہیں آئی ہوں۔ آج میرا ریسیپشن ہے۔ اس کے بارے میں جیسا سنا تھا وہ ویسے ہی تھی، بلکہ بے حد حسین تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اپنے اتنے اہم فنکشن کی بجائے یہاں آ گئی ہیں، کیا آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آج کے دن ہی یہ سیشن لکھا ہو، شاید کچھ اہم ہو جو ہم نہیں جانتے۔ میم، آپ نے دیکھا ایک لڑکی نے اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کی، اسے مار دیا گیا۔ آپ بتائیں ہم لڑکیاں کیا کریں؟ ہم مزید ڈر گئی ہیں۔ یہ برا ہوا، بہت برا۔ انسانیت کا قتل کیا گیا، لیکن ہونے کو ہم نہیں ڈال سکتے۔ فضا کی موت رائگاں نہیں گئی۔ اگر یہ کیس میڈیا پر نہ آتا تو آج اتنی کثیر تعداد یہاں موجود نہیں ہوتی۔ مجھے 6 ماہ سے زائد عرصہ لگا اس حادثے سے ریکور ہونے میں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں، حق اور سچ کا راستہ آسان نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے تو بالکل نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی
जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो फ़ौरन बोली, आपको नहीं लगता इन सब की ज़रूरत नहीं है? हम आज की लड़कियां हैं, हमें सब मालूम है। ये सेशंस करना, ये सब क्या तवज्जो के लिए कर रही हैं आप? हम हर किसी को पसंद नहीं आ सकते और हम हर किसी को पसंद आने के लिए पैदा नहीं हुए। वो ये बात जानती थी, इसलिए वो लड़की के सवाल पे मुस्कुरा दी। तवज्जो? लेकिन किसकी तवज्जो चाहिए होगी मुझे? शायद बड़े लोगों की, खास तौर पर मर्दों की। वो उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी शायद। अच्छा, कौन से मर्द? अमीर कबीर या खूबसूरत? ड्रग्स लेने वाले मर्द, हराम कमाने वाले मर्द, जवारी मर्द, अल्लाह से दूर रहने वाले मर्द या फिर जानी मर्द? उसे संजीदा लहजे में पूछा तो हॉल में खामोशी छा गई। लगता है आप सवाल लिख कर लाई हैं, इससे आप सुन नहीं पाई कि मैंने बताया आज मेरा रिसेप्शन है। मैं एक ऐसे शख्स की बीवी हूँ जिसकी बस चाहत की जा सकती है। फिर मुझे किन मर्दों की अटेंशन चाहिए होगी? और अगर ऐसा होता तो यहाँ वो सारे मर्द मौजूद क्यों नहीं है? और मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सवाल मायने नहीं रखता। आप यहाँ क्यों हैं? ये सवाल मायने रखता है। तो बताएं, आप यहाँ क्यों हैं? मैं ये पूछने आई हूँ कि आपने कहा आज की औरत ज़्यादा भटकी हुई है और पीछे है। कैसे? हम पढ़ी लिखी हैं, हमें अपने स्टैंडर्ड्स मालूम है। हर शोबे में औरत आगे है। हम टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ हैं और किताबों से भी। फिर हम कैसे पीछे हैं? एक लड़की ने सवाल किया था। ईमान के पीछे डाइस पे खड़ी एक स्टूडेंट प्रोजेक्टर ऑन कर रही थी। अच्छा, तो फिर कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा क्यों नहीं पैदा किया हमने? कोई कासिम, कोई अयूबी? क्यों? कभी हमने अपने बच्चों को देखा है? हम क्या बना रहे हैं उन्हें? प्रोजेक्टर ऑन हो चुका था। उठ खड़ी हुई। किताबें पढ़ते हैं आप? कौन सी किताबें? ये वाली किताबें? स्क्रीन पर कुछ रेशोज नजर आ रही थी। ये किताबें पढ़ते हैं हम। फैश मवाद पिछले चंद सालों में ये अरूज की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। किससे पहुंचाया इसे यहाँ तक? ये अब पब्लिश हो रहा है। ऐसी सवाल पजीर किताबें पढ़कर हमने कौन सा इल्म हासिल किया है? और किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं आप? मर्दों के स्टैंडर्ड की? कौन से मर्द पसंद है हमें? हराम कमाने वाले, अमीर कबीर, नशई, जवारी, ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमारे शोहर हराम कमाते हैं, हम खाते हैं, और फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कैसे होगा? मुझे ये पूछना है, उन मिडिल क्लास लड़कों का, मर्दों का क्या कसूर है जो दिन रात हलाल कमाते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो नेक हैं? उन्हें क्यों हम रिजेक्ट कर देते हैं? या इसलिए कि उनके पास गाड़ी बंगला नहीं होता? ये स्टैंडर्ड है हमारे, सिर्फ पैसा? वो बोली तो बोलती चली गई। आपने भी एक अमीर कबीर घराने में शादी की है, तो आप कैसे कह सकती हैं क्या हमें हलाल कमाने वाले मर्दों से शादी करनी चाहिए? मेरे शोहर आज जिस मुकाम पर हैं, उन्हें 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। उन्होंने जो बनाया अपनी मेहनत से बनाया, खानदान का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं फिर से खामोशी छा गई। तो हम क्या करें? जो जायज़ है, जो आज के इस फितनों के दौर में हमारा फ़र्ज़ है। बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपने घर में जिनसे ज़्यादती का निशाना बनी हो, वो भला इतना इत्मीनान कहाँ से लाएगी कि दुनिया को राह दिखा सके? एक लड़की मरे मरे से लहजे में बोली थी। ईमान को लगा किसी ने उसकी रूह सल्ब कर ली हो। जब अपने ही घर में कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो इंसान कितनी पुस्सियों में गिरता चला जाता है, वो अच्छे से जानती थी। इस तकलीफ से वो वाकिफ थी। कितना टाइम हो गया है इस हादसे को? उससे खुद पर काबू पाते पूछा। गले में कांटे उगाए थे। 20 साल। लड़की सर झुकाए खड़ी थी। 20 साल एक लंबा अरसा होता है। कब तक इसे लेकर बैठे रहना है? कब तक इस हादसे को बहाना बनाकर इस्तेमाल करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? आखिर कब तक? सबने मर जाना है, सबने जवाब देना है, और सब ऐसे लोगों की जान कितनी अजियत से निकलती है वो मैं जानती हूँ। तो बेहतर है ऐसे हादसों को पीछे छोड़ दिया जाए। जिंदगी आपके लिए नहीं रुकेगी। आप क्यों रुक गई हैं? मूव ऑन। उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। हॉल में बैठी लड़कियों और औरतों को अपने अंदर सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई थी। आप इस उम्र में इतना कुछ कर रही हैं। आप सेहतमंद हैं, खूबसूरत हैं, आप बोल सकती हैं। आपके लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। कुछ भी आसान नहीं होता, कुछ भी नहीं। आसान सिर्फ प्लेजर होते हैं। वो झट से बोली थी, जैसे हर सवाल का जवाब पास हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने यहाँ तक पहुँचने में मेहनत की है। मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। जब जॉब शुरू की थी सब कहते थे हर वक्त बीमार ही रहती हूँ। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिस पे काबू ना पाया जा सके, चाहे जिस्मानी हो या रूहानी। मैं डिप्रेशन की मरीज़ा हूँ, थेरेपी लेती हूँ। मेरे लिए ये सब आसान नहीं है।
میں 6 مہینے پاگل خانے میں رہی ہوں، میرے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے؟ کب تک بچتے رہیں گے اپنی ذمہ داریوں سے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں یہی نہیں پتا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ سورہ الحزاب آیت 72۔ یہ ذمہ داری لی تھی ہم نے، ہم انسان ہیں، ہم نے انسانوں نے اٹھایا تھا اسے، تو اب کیوں بھول گئے ہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے بچے کی اسلام کے مطابق تربیت کریں، اس کو صحیح اسلام تو سکھائیں، تاکہ وہ بڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اسلام بورنگ ہے، وہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ وہ ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے خود کی پہچان کرنی ہے، خود کی تلاش کرنی ہے، اپنے ڈیمنز پر قابو پانا ہے، خود کو مضبوط کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات قائم رہنا ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم تھک کر اکتا کر رکیں گے نہیں، سفر جاری رکھیں گے، درد کو برداشت کرنا سیکھیں گے، تب ممکن ہوگا۔ اپنے اندھیروں سے کیسے لڑا جائے؟ پہلے تو اندھیروں کو قبول کرنا سیکھیں کہ ہاں ہم اندھیروں میں ہیں، پھر سوچیں کہ ہم اندھیروں میں کیوں ہیں، کیا مقصد ہے وہاں ہونے کا۔ اندھیرا چھٹنے لگے گا جب آپ اس کی پرواہ چھوڑ دیں گے، جب آپ اس سے بے خوف ہو جائیں گی، جب آپ رائے حق تلاش کرتی رہیں گی۔ میں جانتی ہوں سفر لمبا ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، پیروں میں آپلے پڑ گئے ہیں، ہم رک جانا چاہتے ہیں، مر جانا چاہتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، پر یقین رکھیں منزل بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ جب آپ کو ملے گی آپ حیران رہ جائیں گی، آپ شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گی۔ تو پھر اب کیوں تھکنا؟ میں بس چاہتی ہوں آپ اپنا سفر جاری رکھیں، پتہ نہیں دوبارہ ہم مل پائیں یا نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی اور اپنا سفر جاری رکھیں، وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، کبھی نہیں، وہ تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تب سارے زخم منمیل ہو جائیں گے۔ برہودار، تم آ رہے ہو یا میں اپنا ولیمہ شروع کروں؟ وہ لوگ مزید 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تھے اور سعید جبیل اس پر کافی برہم تھے۔ ہاتھ وائس ویسے سن کر مسکرا دیا۔ وہ ملتان کی جانب رواں تھی۔ ایمان اسے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے پیچھے سیکیورٹی کے لیے ایک اور گاڑی بھیجی تھی۔ وہ سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ تھک گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے نظروں میں سموئے بولا، بس تھوڑا سا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی بولی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ وہ اب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس کا تھا اس کو دے دیا۔ آپ نے بتایا؟ کیا آپ نے اس سے حل کیا؟ ہاں۔ اس کا راز کیا تھا؟ عبدل۔ وہ بولا تو ایمان سے لب مسکرا دی۔ ہاتھ کی وجود سے اٹھتی مہک اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر سفر کے دوران سو جاتی تھی اور اسی لیے پہلے ریڈی ہو گئی تھی کہ راستے میں سوتے ہی جانا تھا اس سے۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے نظر کی دعا پڑھنی چاہیے تھی۔ وہ اب زیر لب پڑ رہا تھا، لیکن جب تک اسے پھونک ماری وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا جو اس کے بازو سے اپنا بازو لپیٹے اس کے کندھے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ کچھ دیر گاڑی چلتی رہی اور اسے ایمان کی سیٹ پیچھے کر کے اسے سیدھا کیا، تب اس کی نظر گاڑی میں پیچھے رکھے گفٹ باکس پر پڑی۔ اس سے وہ اٹھایا، اندر کچھ تھا جو بیگ تھا اور اوپر ایک کارڈ لگا تھا، اس شخص کے نام جو آسمانوں سے آیا اور زمین پر رہ گیا، جس کی سفیدی نے مجھے اپنی جانب کھینچا، جس کے کردار سے مجھے محبت ہوئی اور جس کے اندھیروں نے مجھے اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا رہا، بار بار اس سطر کو پڑھتا رہا اور ہر بار اس کا دل اتنی ہی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے بے ساختہ ایمان کو دیکھا جو سفید شال لپیٹے سکون سے سو رہی تھی، اور یہ سکون اسے ہاتھ کی موجودگی میں ملتا تھا۔ اس نے جھک کر ایمان کے ماتھے کو چھوا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی ہم سفر ساتھ تھی۔ سفر کیسا بھی ہوتا اب کٹ جاتا۔ کچھ باتیں انسان کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، جیسے ادم جبیل کو یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ ایمان اور ماہین ایک جیسی تھی، ایک سفید شخص سے سالوں محبت کرنے والی۔ وہ اگر ایمان کو زبردستی اپنا بنانے کی کوشش کرتا تو اس کو توڑ دیتا۔ ہر شام مر گیا تھا اور ماہین ٹوٹ گئی تھی۔ جارڈن کی محبت کے بدلے وہ اسے صرف وفا ہی دے پائی تھی، محبت نہیں۔ اگر ایمان اسے اپنا لیتی، اس کی محبت چن بھی لیتی، تو اس سے کبھی محبت نہ کر پاتی۔ وہ محبت جو ہاتھ سے کرتی تھی، بالکل ویسے جیسے ماہین ہر شام سے کرتی تھی۔
وہ ان دو عورتوں سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ محبت زبردستی دل میں نہیں ڈالی جاتی۔ وہ ماہین اور ایمان کی کنڈیشن اب سمجھ پایا تھا، جب اس سے منہا کو اپنے لیے تڑپتے دیکھا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اب ماہین اور ایمان کی جگہ تھا اور اس کی جگہ منہا نے لے لی تھی۔ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس لڑکی کی محبت نہیں اپنا پایا تھا۔ انسان جب دوسروں کے جوتوں میں کھڑا ہوتا ہے تب اسے ان کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ منہا سے ہمدردی رکھتا تھا جیسے ایمان اس سے رکھتی تھی۔ اسے موقع بھی دیا تھا پر وہ ڈٹا رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ جیسا ہے اسے ویسا ہی اپنایا جائے۔ اسے کبھی ایمان کے خوف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ اسے جانا تھا پر دم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ وجہ ڈھونڈنا چاہتا تھا تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے کہ بے وفائی ایمان نے کی تھی، اور پھر اسے مل گئی، اسے وجہ مل گئی۔ اس سے کیا کچھ نہیں کہا تھا اسے۔ وہ اس پل بھول گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے ہاتھ کو وجہ بنایا تھا تاکہ اسے ایک موقع ملے، اپنی محبت کو سنبھال رکھنے کا موقع۔ وہ اس موقف سے دیکھ ہی نہیں پایا، کیونکہ اس سے وہی دیکھا جو دیکھنا چاہتا تھا، وہی سنا جو سننا چاہتا تھا۔ اس سے ایمان کے کردار پر انگلی اٹھائی اور پھر خود بے وفائی کی۔ یہ روک جو وہ لیے پھرتا تھا، یہ روک محبت کا نہیں تھا، یہ اپنے مقام سے گرنے کی جلن تھی جو اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک رس بن کر اپنی حدود سے نکلا تھا تو پھر چلنا اس کا مقدر تھا۔ ٹرین کے پہیے آہستہ ہوتے ہوتے ایک جھٹکے سے رک گئے۔ جاویریا جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، وہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آخری اسٹاپ تھا، وہ لوگ پشاور پہنچ چکے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر ایک نظر ٹیپ ریکارڈر کو دیکھا۔ اس کے سامنے ادم جبیل بیٹھا تھا جو کبھی ماسیل کہلایا تھا۔ یہ وہ کہانی تھی جو اس سے ایسے توقع نہیں کی تھی۔ وہ تو ماسیل کی تلاش میں نکلی تھی، اس کی کہانی سننا چاہتی تھی، پر یہاں تو ہر شخص ماسیل نکلا تھا۔ سب اپنی کہانی کے مرکز سے کردار تھے، سب اپنی کہانی کے بت ساز سے۔ یہ قصہ بت ساز کا نہیں تھا، یہ قصہ بت سازوں کا تھا، سب کا تھا، سب نے سہا تھا۔ وہ شاید ادم جبیل سے بھی زیادہ سہا تھا۔ اس سے کہانی سنتے سنتے جانے کتنے بت بنائے تھے اور آخر تک جانے کتنے ٹوٹے تھے۔ ادم اپنی شال سنبھالتا اٹھا اور ٹرین کے ڈبے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ کہانی تھی جہاں سب اپنی اپنی تلاش میں تھے۔ جو بات قابل نوٹ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ والوں نے اپنی تلاش جلد کر لی تھی اور باقیوں کا سفر جاری تھا۔ اس سے ایک نظر ٹیپ ریکارڈر کو دیکھا اور پھر نیچے رکھ کر اوپر سے اپنا پاؤں مارتے اسے توڑ ڈالا۔ وہ واپسی کے سفر میں اسے کسی دریا میں پھینکنے والی تھی۔ ادم جبیل کے جن گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا وہ اسے دنیا کے سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ وہ خود ٹرین سے باہر نکل آئی، کندھے پر بیگ لٹکائے وہ اب اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے کہانی کے ہر کردار سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ سب اس کے لیے برابر تھے۔ وہ دنیا کی وہ خوش نصیب لڑکی تھی جس نے یہ قصہ سن کر اپنے سارے بت توڑ ڈالے تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر لگنے سے پہلے سنبھل جاتے ہیں۔ وہ اسے نظر آ گیا تھا، ایک نل پر بیٹھا تھا اور منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ جیا نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ صرف منہ ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ وضو کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ وضو آتا ہے آپ کو؟ اس سے عجیب سا سوال کیا تھا۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا وضو آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب تم مجھ سے عبادت کرواؤ گی؟ اس سے کہکا لگایا۔ پہلی بار اس کے ہنسے پر اسٹوڈیو میں رکھے تمام مجسموں نے برا سا منہ بنایا تھا۔ انہیں ماسیل کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو کتنی توجہ سے ایما کی باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر ماسیل، آپ جب مجسمہ بناتے ہیں یا اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتا ہوں۔ اس سے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد پھر سے آپ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر فوراً کام شروع کرتے ہیں؟ اس بات پر ایما کسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ کام کے بعد شاور لیتا ہوں۔ اگر پہلے لے لوں گا اور بعد میں کام کروں گا تو یہ مکسچر جسم یا کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگا رہ جائے گا اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاور لینے کے بعد آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا دوبارہ گندے ہونے کو؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو کیوں نہ شروعات وضو سے کی جاتی جس کے بعد کچھ غلط کرنے کو دل نہیں کرتا تھا؟ سفر لمبا تھا لیکن شروعات کہیں سے تو کرنی تھی نا، کیوں نہ وضو سے؟ وہ دیکھتی رہی، مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔
اسے واپس جانا تھا کیونکہ اس کا بھی ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا، اپنی پہچان کا سفر۔ چند سال بعد تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آج ہمارے پروفیسر نہیں آئے، سنا ہے کوئی ریپلیسمنٹ ٹیچر آ رہے ہیں۔ پروفیسر جے، وہ تھکی تھکی سی بتا رہی تھی۔ وہ اب کلاس سے باہر نکل آئی تھی جب اس نے عجیب سا شور سنا۔ پروفیسر جے آ گئے، او مائی گاڈ! لڑکیاں کلاس کی جانب بھاگ رہی تھیں، تب اس کی نظر گراؤنڈ سے کلاس کی جانب آتے شخص پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ اسے ازبر تھا، وہ اسے لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ڈریس پینٹ پہنے ہوئے تھا، سرمائی پینٹ پر سفید شرٹ، کف فولڈ تھے، بھورے بال جو پیچھے کی جانب کونے میں نفاست سے بندھے تھے، اور چہرے پر سجی بھوری ہلکی داڑھی۔ وہ کسی ماڈل کی چال چلتا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ہاتھ میں لکڑی کا ایک پزل باکس تھا۔ وہ اب اس سے قریب ہو رہا تھا اور پھر وہ اس سے قریب سے کسی ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گیا اور فضا خوشبوؤں سے بھر گئی۔ عبدل، وہ سرے لپڑ پڑائی۔ عبدل جبیل، جبیل جے، پروفیسر جے، او مائی گاڈ! وہ جسمے میں جیسے چاند پڑ گئی ہوں۔ وہ تیزی سے کلاس روم کی جانب بھاگی تھی۔ اگر میں بچ گیا تو اندھیروں کی دنیا میں سنبھال لوں گا، ڈیڈ کو میں ڈھونڈ لاؤں گا، یہ اب میرا مقصد ہے۔ فضا میں ارتعاش سا ہو۔ اگر میں مر گیا تو تم میرا بدلہ لینا، اور اگر میں بچ گیا تو سب کو تباہ کر دوں گا۔ وہ عبدل تھا، وہ جب آتا تھا اپنے ساتھ تباہی لاتا تھا، اور وہ آ گیا تھا۔ میں ختم شد کی عادی نہیں، کہانیوں کا انت ہمیشہ نئی شروعات لاتا ہے۔ خدا کو منظور ہوا تو جلد ملیں گے۔ نور راجپوت۔ چلیں جی، فائنلی ہماری مارچ سیل بھی ختم ہو گئی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اپنی کامنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، اور ملتے ہیں کسی اور نئے ناول میں۔ اللہ حافظ۔